بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر کے طوفانوں میں پھنس گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز سمندری طوفان سے نکل ہی نہ پایا۔ جہاز کے سبھی مسافر ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کے۔ معجزاتی طور پر وہ ایک مسافر بچ گیا اور اللہ کی مدد سے پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہاں وہ آدمی خدا سے مدد مانگنے لگا، اے خدا، تو کسی کو یہاں مجھے بچانے کے لیے بھیج دے۔ اے خدا، کوئی جہاز اس طرف بھیج دے جو یہاں سے گزرے اور میری مدد کرے۔ اس نے رو رو کر بڑی دعائیں مانگی۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ رات کو وہ تھک ہار کر روتے روتے دعائیں مانگتے مانگتے وہیں ریت پر سو گیا۔ دوسرا دن پھر اس نے دعائیں مانگتے اور روتے روتے گزار دیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ وہ روز دعائیں مانگتا، اللہ سے مدد کی بھیک مانگتا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آتا۔ اسی طرح مہینہ گزر گیا۔ اس کی امید ٹوٹ چکے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی اس کی مدد کو نہیں آنے والا۔ اس نے جزیرے پر لکڑی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہاں رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس نے باقی کی زندگی اسی جزیرے پر ہی گزارنی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ وہاں ناریل کا پانی پیتا، جنگل کا پھل کھاتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مچھلی پکانے کے لیے آگ جلائی تو اس کی لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل کی طرف گیا لیکن جب وہ واپس پہنچا تو اس کی جھونپڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی لگائی ہوئی آگ میں کچھ چنگاریاں اس کی جھونپڑی پر گری ہوں گی اور لکڑی کی جھونپڑی نے آگ پکڑ لی ہوگی۔ اس کے آتے آتے پوری جھونپڑی جل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت اداس ہوا اور خدا کو کوسنے لگا، کہنے لگا، اے خدا، تو بہت برا ہے۔ میں نے مدد مانگی لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا۔ میں نے رہنے کے لیے بڑی مشکل سے ایک جھونپڑی بنائی تھی، تو نے اسے بھی جلا دیا۔ اے اوپر والے، تو بڑا ظالم ہے۔ وہ پورا دن روتا رہا اور خدا کو کوستا رہا۔ رات ہوئی تو وہ روتے روتے ریت پر ہی سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بحری جہاز ساحل پر کھڑا ہوا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بحری جہاز پر سوار ہوا اور جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے بڑے تجسس سے جہاز کے کیپٹن سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جزیرے میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ میری مدد کو آ گئے؟ کیپٹن نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور کل آپ نے ہی تو فائر سگنل بھیجا تھا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا۔ یہ کپتان کیا بات کر رہا ہے؟ لیکن پھر اسے اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کی یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیپٹن اس جلتی ہوئی جھونپڑی کو فائر سگنل سمجھا ہوگا۔ اسے احساس ہوا کہ جھونپڑی میں آگ لگنا تو دراصل اوپر والے کا ہی پلان تھا، میری مدد کرنے کے لیے، تاکہ میں اس جزیرے سے باہر نکل سکوں۔ اب اسے خود پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ اوپر والے کے بارے میں کیا کیا بولتا رہا، اور اب وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کی اور اسے ویران جزیرے سے نکلنے میں مدد کی۔ دوستو، ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں اور خدا کے منصوبوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جب بھی ہم پر برا وقت آتا ہے ہم اوپر والے کو کوسنے لگتے ہیں، گلے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں خدا پر یقین کرنا چاہیے اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں برا وقت آئے تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اس میں بھی اوپر والے نے آپ کے لیے کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا، جو ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو صحیح وقت آنے پر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی رحمت سے پر امید رہیے، ہار مت مانیے اور اچھے اعمال کرتے رہیے، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ کے اس برے وقت کو جلد ہی ٹال دے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔